آداب، نمسکار. آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار پھر استقبال ہے، سواگت ہے. جی ہاں، وہی محفل جس میں میں آج کل آپ کو عصمت چغتائی کے افسانے سنا رہا ہوں. لیکن کل ٹویٹر پر جناب اویناش کمار نے فرمائش کی ہے کہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کی کہانی سنائی جائے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں مرزا عظیم بیگ چغتائی کی کہانی سناؤں گا. تو وعدہ پورا کرتے ہوئے آج میں آپ کو ان کی کہانی سنا رہا ہوں. مرزا عظیم بیگ چغتائی کو زیادہ تر لوگ بطور مزاح نگار جانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک زبردست داستان گو تھے. ان کا انتقال 45 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہو گیا، بٹ انہوں نے 34 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک میرے پاس ہے اور باقی کتابیں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں چاروں طرف. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کہ کہاں مل سکتی ہیں وہ کتابیں، تو پلیز مجھے بتائیے. تو آئیے آج عصمت چغتائی کی جگہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کی کہانی سنتے ہیں، بھاگ گئی. عنوان ہے بھاگ گئی. منشی فراست علی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر اپنی محنت سے صاحب دولت بن گئے. دوسرے بھائی احمد نے کچھ نہ کیا، بلکہ جو کمایا وہ اڑایا. ہمیشہ غریب کے غریب ہی رہے. خدا کی قدرت کہ لڑکا ہوا تو وہ بھی ایسا ہی ہوا. منشی فراست علی کا کنبہ بالکل مختصر تھا، ایک بیوی اور ایک لڑکی، اور خود گھر پر ایک سے دو ہونے کے لیے اپنے ایک دور کے عزیز لڑکے کو جو یتیم تھا، لڑکی کو قرآن، اردو اور فارسی پڑھانے کو رکھ لیا. عائشہ پر خدا نے سال بھر کے اندر وہ مصیبت ڈالی جو کسی پر نہ پڑے. ماں بیمار پڑی اور 10 دن میں رخصت ہو گئی. 3-4 ماہ بعد منشی فراست علی کی پرانی شکایت یعنی دمے کی بیماری نے ایسا زور باندھا کہ جوں علاج کیا مرض بڑھتا ہی گیا، اور 4-5 مہینے کے قلیل عرصے میں انتقال کر گئے. جائیداد جو کچھ تھی وہ بھائی اور لڑکی کے حصے میں آئی. لڑکی کا جائز ولی اب سوائے چچا کے اور کوئی نہیں تھا. چچا کے گھر پہنچ کر اس نے اور ہی رنگ دیکھا. چچا کا لڑکا جو جوان تھا، تحصیل میں چپراسی تھا، مگر حال یہ تھا کہ کچھ عرصے سے بیکار تھا، کیونکہ وہاں سے برخاست ہو چکا تھا. بیوی کا مار کر اس نے وہ برا حال کیا کہ غریب اپنے باپ کے گھر چلی گئی. جب کبھی آتی خام آ لی جاتی. شراب کی بھی عادت، اور عموماً رات کے 11 بجے سے پیشتر کبھی گھر میں نہ آتا. باپ بیچارہ خود پریشان تھا کہ کیا کروں. اکلوتا لڑکا تھا، جو کچھ بھی کما کر لاتا بیوی کو دیتا، اور لڑکے کا یہ حال کہ ماں سے سب کچھ لے لیتا.
غرض عائشہ نے گھر کی وہ حالت دیکھی جو کبھی سننے میں بھی نہ آئی تھی۔ گھر کا کام کاج کرتے کرتے وہ پست ہو جاتی، مگر پھر بھی چچی ناراض ہی رہتی۔ جب سے وہ آئی تھی اس کو پیسہ کوڑی کچھ نہ ملا۔ باپ کے زمانے کے کپڑے پھٹنے کو آئے مگر چچا چچی نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ایک روز رات کے 11 بجے جب وہ سو رہی تھی، اس کی چچی نے اس کو جگایا اور آواز دے کر کہا، اٹھ کر کھانا دے دو۔ وہ سمجھ گئی کہ میاں فاروق علی آ پہنچے۔ کھانا لے کر گئی تو بہت خفا ہوئے کہ ٹھنڈا ہے۔ دوڑتی ہوئی بیچاری باورچی خانے میں گئی، آگ جلائی اور اس شرابی کے لیے کھانا گرم کیا۔ کھانا گرم کر کے سامنے رکھا اور پینے کے لیے پانی لا کر رکھا۔ کھانا عمدہ پکا ہوا تھا اور میاں فاروق اس وقت ترنگ میں تھے۔ کہنے لگے، عائشہ یہ کھانا کس نے پکایا ہے؟ عائشہ نے کہا، میں نے ہی پکایا ہے۔ فاروق نے چپکے سے کہا، تبھی تو تم بڑی ہوشیار لڑکی ہو، میں اب دوسری شادی تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ عائشہ 15 برس کی لڑکی تھی، اس نے کبھی یہ لفظ کاہے کو سنے تھے؟ ایک سناٹے میں آ گئی، بدن سے پسینہ جاری ہو گیا اور فوراً وہاں سے سیدھی اپنے پلنگ پر پہنچی، روتے روتے سو گئی۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلا اس کی طرف پنجہ پھیلا کر بڑھ رہی ہے۔ اس کا بدن مکڑی کا سا ہے اور قد ہاتھی کا سا اور منہ فاروق کا سا۔ مارے ڈر کے سوتے ہی میں اس کی چیخ نکل گئی۔ چچی گھبرا کر پکاری کہ عائشہ کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، کچھ نہیں، میں نے خواب دیکھا تھا، ڈر گئی۔ عائشہ کو فاروق کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اس سے اس طرح ڈرتی تھی جیسے قصائی سے جانور ڈرتے ہیں۔ عزیز داری میں ایک موت ہو گئی تھی اور عائشہ کی چچی کو پرسے میں جانا تھا۔ چچا کھانا کھا کر کچہری چلے گئے۔ چچی نے کہا کہ میں تم کو نہیں لے جا سکتی کیونکہ تمہارے نہ پیر میں ٹھیک جوتا ہے اور نہ کپڑے، تم گھر ہی پر رہو۔ فاروق آئے تو اسے کھانا کھلا دینا۔ عائشہ کا یہ سنتے ہی دم نکل گیا۔ اس نے دبی زبان سے کچھ کہنا چاہا مگر چچی نے کہا، نہیں، میں تم کو نہیں لے جاؤں گی۔ چچی کے چلے جانے کے بعد عائشہ کی عجیب حالت تھی۔ دروازے کی طرف کھٹکا سنتی اور سہم جاتی۔ اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ 12 بج گئے اور 1 بجنے کو آیا مگر فاروق کا پتہ نہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج وہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح کا گیا ہوا بس رات کے 12 بجے ہی آتا تھا۔ اس کو قدرے اطمینان ہو چلا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے تخت پر لا کر کھانا قرینے سے رکھ دیا، پینے کا پانی اور لوٹا بھی لا کر رکھ دیا تاکہ اگر کہیں وہ آ جائے تو سب چیزیں موجود پائے اور مجھ کو سامنے نہ جانا پڑے۔ دل میں عائشہ نے کہا، آج وہ نہیں آئے گا۔ اٹھی
اور وضو کر کے اپنی کوٹری میں ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھتے میں اس کو محض شبہ سا ہوا کہ کچھ دروازے پر آہٹ ہوئی، مگر یہ محض اس کا خیال تھا، کیونکہ انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے فاروق کی آواز آئی، کب تک نماز پڑھو گی؟ یہ آواز گویا ایک مصیبت تھی۔ عائشہ کو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس اب کسی بلا نے مجھے پیچھے سے پکڑا۔ جوں توں کر کے نماز ختم کی، مڑ کر دیکھا تو فاروق کے چہرے پر ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ نے دل کو مضبوط کیا اور نرمی سے کہا، آپ کا کھانا وہاں تخت پر رکھا ہے۔ فاروق نے ہنس کر کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر جب تک تم خود پہنچ کر نہ کھلاؤ گی میں کیسے کھاؤں گا؟ عائشہ پریشان ہو گئی اور سٹپٹا گئی۔ اس کی زبان یاوری نہ کرتی تھی اور اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا صدمے سے بے ہوش ہونے والی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہہ سکے، فاروق نے پھر کہا، تم بڑی اچھی لڑکی ہو، ذرا باہر نکلو، کم از کم کھانا گرم کر دو۔ عائشہ خاموشی سے کوٹری سے نکلی اور دیوار سے لگی تاکہ فاروق سے کافی فاصلہ رہے، باہر نکل گئی اور کھانا گرم کر کے لائی۔ فاروق نے کھانا کھانے میں پھر کھانے کی تعریف کرنا شروع کر دی، مگر عائشہ دور بیٹھی رہی اور اس کا جواب تو جواب، منہ تک موڑ کر نہ دیکھا۔ کھانا کھانے کے بعد فاروق نے آواز دے کر کہا کہ پان تو لاؤ۔ عائشہ نے کہا، میں نے پیشتری بنا کر رکھ دیا ہے۔ فاروق نے پھر شرارت سے کہا، یہ تو مجھ کو بھی معلوم ہے کہ ایک سوکھا پان رکھا ہوا ہے، مگر میں تو تازہ پان کھاؤں گا۔ عائشہ پر پھر بجلی سی گری، مگر اٹھی اور پان لگا کر لائی۔ بجائے فاروق کے ہاتھ میں دینے کے، اس نے بائیں ہاتھ سے پان کی تھالی اٹھائی کہ پان رکھنے کے لیے اس کو زیادہ نہ جھکنا پڑے۔ ایک دم سے فاروق نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا اور منہ کھول کر کہا، پان میرے منہ میں رکھ دے۔ عائشہ نے پان والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور رو کر کہا، چھوڑ دیجئے۔ اس کی عجیب حالت تھی، مگر اب بجائے ڈر کے اس کو غصہ آ رہا تھا۔ بہت کچھ اس نے زور لگایا، مگر فاروق کے آہنی پنجے سے رہائی ناممکن تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھیں بھائی، اس لڑکی میں کتنا زور ہے۔ یہ کہنا اور بھی تازیانے کا کام کرتا تھا۔ مجبور ہو کر غریب زمین پر بیٹھ گئی اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ پیچھے سے ہاتھ جو آگے آیا تو پان بدستور اس کے ہاتھ میں تھا، منہ چھپایا ہوا تھا۔ فاروق نے چپکے سے منہ بڑھا کر پان دانت سے پکڑ لیا۔ ایک دم سے عائشہ نے گھبرا کر پان کو اس طرح چھوڑا جیسے کوئی دھوکے میں کیڑا مکوڑا اٹھا لیتا ہے اور پھر گھبرا کر چھوڑ دیتا ہے۔
فاروق نے پان کو منہ میں سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا اب ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر ایک بات سن لو۔ عائشہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور کچھ جواب نہ دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے عائشہ نے آنکھیں چار کیں اور رو کر کہا، آپ مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں؟ فاروق نے کہا، تم میری بات سن لو، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عائشہ نے آنسو پوچھ کر متانت سے کہا، کہیے کیا کہتے ہیں؟ فاروق نے مسکرا کر کہا، تم بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسا ہوں، تم مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو؟ عائشہ کا سارا بدن اب غصے سے کانپنے لگا اور ڈرنے کے بجائے اب اس پر غصہ طاری تھا۔ اس کا منہ مارے غصے کے لال ہو گیا اور اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اب مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ فاروق نے برجستہ جواب دیا، اس لیے کہ اب ماں نے طے کر لیا ہے کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ عائشہ نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا اور چھڑا کر بھاگی، اپنی کوٹری کی طرف دوڑی، مگر فاروق اس کو بھلا کب چھوڑنے والا تھا؟ یہ کیا بدتمیزی! غضبناک ہو کر فاروق نے کہا، تڑپ کر وہ بھی اٹھا، مگر چارپائی کی رسی میں پاؤں الجھا اور منہ کے بل گرا۔ اتنے میں عائشہ اپنی کوٹری میں تھی اور چاہتی تھی کہ دروازے کو بند کرے کہ فاروق آ پہنچا اور دروازے کو زور سے دھکا دیا، مگر عائشہ میں اس وقت بلا کی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے بھی خوب زور لگایا، دروازہ کھلا جاتا تھا کہ اس نے ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کر اس بے دردی سے فاروق کی انگلیوں پر مارا کہ وہ تڑپ گیا۔ عائشہ نے دروازہ بند کر لیا۔ فاروق باہر کھڑا ہوا بل کھا رہا تھا اور اب اس نے عائشہ کو گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ اس کا مزہ شادی کے بعد تجھ کو چکھاؤں گا۔ عائشہ اس کی گالیاں اور بد زبانی سن کر سہم گئی، کیونکہ وہ عائشہ کو ویسی ہی گالیاں دے رہا تھا جیسی وہ اپنی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد عائشہ کو فاروق ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ معلوم ہو کہ بس کھا جائے گا۔ اس کی انگلیاں 2 مہینے تک دکھا کی اور مرہم پٹی ہوا کی، انگلی کی ہڈی کچلی گئی تھی۔ اس دوران میں عائشہ کو اس خبر کی تصدیق ہوئی جو اس نے اس روز فاروق کی زبانی سنی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی کوٹری میں چچا اور چاچی کی باتیں سن لی۔ چچا کی یہ مرضی تھی کہ فاروق کے ساتھ عائشہ کی شادی جلدی کر دیں، اس طرح بھائی مرحوم کی پوری جائیداد قبضے میں آ جائے گی۔ یہ بھی تجویز تھی کہ پہلی بیوی کو فاروق طلاق دے دے۔ اس روز سے عائشہ کا برا حال تھا۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتی کہ آخر اب کیا ہوگا۔ سوا چچا اور ایک ماموں کے اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا، اور چچا چچی کی باتوں کو اس نے ایک روز اور سن لیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ماموں بھی اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ دن اور رات اب عائشہ یہی دعائیں مانگتی تھی کہ اے خدا تو مجھ کو جلد موت دے۔ موت کا تو ذکر ہی کیا، اس کو چھینک تک نہ آتی تھی۔ کچھ عرصے سے
چچی کا رویہ بھی بدلا ہوا تھا. چچی اب بجائے درستی کے نرمی سے بات کرتی تھی، بات بات پر چپکارتی تھی. کپڑے بھی اب ڈھنگ کے ہو گئے تھے، مگر یہاں عائشہ کی حالت ہی عجیب تھی. اس کو چچی کی وہ سخت کلامی یاد آتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش وہی اب بھی جاری رہتی. اس کو پھٹے اور پرانے کپڑے منظور تھے، مگر عمدہ کپڑے شرط پر قطعی نامنظور تھے. آدھی آدھی رات اسی پیچ و تاب میں گزر جاتی کہ الہی آخر کیا ہوگا اور کیوں کر اس آنے والی مصیبت سے جان چھوٹے گی. مگر آنے والی مصیبت تیزی کے ساتھ آ رہی تھی. وہ دن بھی قریب پہنچے کہ اس کو اپنی شادی کے کپڑے خود ہی سینے پڑے. اٹھتے بیٹھتے محبت میں آ کر کبھی کبھی چچی کی زبان سے جو الفاظ نکل جاتے وہ تیر ہو کر لگتے، اور اپنی کوٹری میں جا کر عائشہ گھنٹوں روتی تھی. مگر یہ سب بے سود تھا. شادی کی تیاریاں برابر ہو رہی تھی. فاروق نے پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی. چچی اس کو فاروق کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی تھی، لیکن اس سے عائشہ خوش نہ تھی. اسی دوران میں ایک موقع پھر ایسا آیا کہ فاروق کو عائشہ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا. اس کینہ و شیطان نے دانت پیس کر کہا، اب تجھ کو تیری شرارت کا موقع چکھاؤں گا. بجائے اس کے عائشہ خاموش رہتی. اس نے جل کر کہا، قبل اس کے کہ وہ دن آئے میں اس دنیا میں ہی نہیں رہوں گی. مجھ کو تمہاری صورت سے نفرت ہے. اس سے زیادہ گفتگو نہ ہو سکی، کیونکہ ماں کے پیر کی آہٹ سن کر فاروق ہٹ گیا. آخر شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور دن گنے جانے لگے. عائشہ کی نہ تو کوئی سہیلی تھی اور نہ کوئی ہمجولی، اور یہ بھی اچھا ہوا. ایک ایک دن کر کے آخر دن ختم ہوئے اور وہ دن آئے کہ گانے اور بجانے کی آواز نے گھر کو سر پر اٹھا لیا. سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا. عائشہ اپنی کوٹری میں دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی. اس نے 4 روز سے مطلق کچھ نہ کھایا تھا اور دن رات روتی تھی. نکاح والی رات کو اس کا عجب حال تھا. اس نے ایک پڑیا میں شیشہ پیس کر رکھا تھا کہ یہ کھا لوں گی، مگر عین وقت وہ پڑیا ایسی کھوئی کہ نہ ملی. اس کی آنکھوں میں دنیا اب اندھیری تھی. رات کے 11 یا 12 بجے ہوں گے. وہ ایک دم سے اٹھی. کچھ لوگوں کو غافل پایا اور کچھ لوگوں کو لاپرواہ. وہ سیدھی پاخانے میں پہنچی اور نہ معلوم کس مشکل سے دیوار پر چڑھ کر اپنے کو اس طرف گرا دیا. دیوار کچھ اونچی نہ تھی. اس کے خفیف سی چوٹ لگی. وہ اٹھی اور چادر کو اس نے سنبھال کر اوڑھا. اس کو معلوم تھا کہ محلے میں فلاں طرف کنواں ہے. وہ سیدھی اسی طرف چلی، مگر کنویں پر آدمی تھے. اب یہ اس کی حالت تھی کہ اس کا قدم نہ اٹھتا تھا. مردوں کو دور ہی سے دیکھ کر وہ سہمی جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر پکڑی گئی تو کیا حشر ہوگا. وہ سامنے سے آتے ہوئے ایک مرد سے بچنے کے لیے ایک گلی میں مڑی اور سیدھی چلی گئی.
خوش قسمتی سے ایک مکان سے ایک ضعیفہ نکلی اور وہ بھی اسی طرف چلی جدھر عائشہ جا رہی تھی۔ بڑھیا نے یوں ہی پوچھا، بوا تم کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ نے ذرا گھبرا کر کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا میں تو کھاری کنویں جا رہی ہوں۔ فوراً عائشہ کو یاد آیا کہ صدیق حسن کا مکان بھی کھاری کنویں پر ہے۔ یہ صدیق حسن وہ لڑکا تھا جو عائشہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ اس کو یتیم سمجھ کر عائشہ کے باپ نے گھر پر رکھ لیا تھا۔ آج کل صدیق حسن نے اپنے محلے میں ایک مکتب کھول لیا تھا جس میں وہ محلے کے لڑکوں کو اردو، فارسی وغیرہ پڑھایا کرتا تھا۔ عائشہ کو مان خیال گزرا کہ صدیق تو بہت اچھا لڑکا تھا، شاید وہ میری مدد کرے۔ اس خیال کے آتے ہی بغیر سوچے سمجھے عائشہ نے بڑھیا سے کہہ دیا کہ میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بڑھیا نے کہا، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ نے ذرا رکتے ہوئے کہا، کیا تم مولوی صدیق کا گھر جانتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں۔ کیا تم ان کے یہاں جا رہی ہو؟ ان کے یہاں تو کوئی عورت نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ عائشہ نے کہا، ہاں وہ اکیلے ہیں، مگر میرے وہ عزیز ہیں، اور میری ماں آج وہاں گئی ہیں۔ تم مجھ کو ان کا مکان بتا دینا تو مجھ کو دقت نہ پڑے گی۔ عائشہ تھوڑی دیر تک تو دروازے کی کنڈی پکڑے کھڑی رہی۔ گلی میں سناٹا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کنڈی کو کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس کا جواب بھی عائشہ نے کنڈی کھٹکھٹا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان شخص مولوی صورت ایک چراغ لیے ہوئے عائشہ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس نے پریشان ہو کر عائشہ سے پوچھا، لیکن عائشہ نے بجائے جواب دینے کے دروازے پر پیر رکھا۔ صدیق ایک طرف کو ہو گیا اور عائشہ چادر میں لپٹی ہوئی مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ سیدھی وہ برآمدے میں پہنچ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مولوی کا عجیب حال تھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اب اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اندر آئے، مگر عائشہ نے آواز دے کر کہا، آپ اندر آ جائیے۔ وہ اب بھی نہیں پہچانا کہ کون ہے۔ قریب آ کر کھمبے کی آڑ میں وہ کھڑا ہو گیا اور چراغ رکھ دیا۔ دونوں طرف خاموشی رہی، لیکن پھر صدیق نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس کو جلدی بتاؤ، میں سخت پریشان ہوں۔ عائشہ نے ذبی زبان سے کہا، صدیق تم مجھ کو بھول گئے، میں بدنصیب عائشہ ہوں۔ ارے یہ تم ہو؟ یہ کہہ کر صدیق ششدر رہ گیا، لیکن پھر بولا، مگر آج تو آخر یہ بات کیا ہے، کچھ تو کہو۔ عائشہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، صدیق میں تمہارے گھر پناہ لینے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر رو رو کر اس نے سارا قصہ شروع سے آخر تک سنا ڈالا۔
صدیق بجائے اس کے کہ پناہ اور امداد کا وعدہ کرتا، اس کو نصیحت کرنے لگا۔ مگر عائشہ کی آہوزاری اور پریشانی اب اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ ہر مصیبت کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنے کو صدیق کے قدموں میں ڈال دیا اور گھبرا کر کہا میری مدد کرو۔ صدیق گھبرا گیا۔ اس کو عائشہ کے باپ نے اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور اس نے عائشہ سے کہا میں غریب تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں، میں ہر طرح تیار ہوں۔ عائشہ نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا اچھا جو تم میری مدد پر تیار ہو تو میری مدد کرو، میں عمر بھر تمہاری زر خرید لونڈی کی طرح خدمت کروں گی۔ تم خیال کرو گے کہ میں بے حیا ہوں، مگر میری بیچارگی اور مصیبت کو دیکھو۔ تم میرے ساتھ کھیلے ہو، تم نے مجھ کو پڑھایا ہے، تم ہی مجھ کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ صدیق سمجھ گئے۔ اب وہ کچھ کہنے کو تھا کہ عائشہ نے پھر زور دے کر کہا کل نہیں بلکہ ابھی ابھی صبح ہونے سے پہلے، ورنہ میری جان کی خیر نہیں ہے۔ القصہ صدیق سے ہاتھ پاؤں جوڑ کر عائشہ نے ہاں کہلوا کر ہی چھوڑا۔ صدیق اپنے محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے سب حال کہہ دیا اور ان کی صلاح پر عمل کیا۔ رات ہی رات میں بلکہ اسی وقت قاضی کو بلا کر گواہوں کی موجودگی میں صدیق نے عائشہ سے نکاح کر لیا۔ عائشہ کے گھر ظاہر ہی ہے کہ کیا کچھ الڑ ہوگا۔ عجیب تہلکہ مچا۔ دولہا میاں اور دولہا کے باپ اور تمام عزیز و اقارب سب پریشان اور شرمندہ تھے۔ ایک عجیب ہی معاملہ درپیش تھا۔ نتیجہ اس کا مقدمہ بازی ہوئی۔ فیصلہ عائشہ کے حق میں ہوا۔ اس کے حصے کی جائیداد اس کو دلوائی گئی۔ صدیق کی قسمت کے بھی دن پھر گئے۔ 100 روپے مہینے کی جائیداد بیوی کو ملی اور وہ چین سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن عائشہ کو خوش تھی، مگر دنیا یہی کہتی تھی کہ بے حیا بھاگ گئی۔ تمام عزیز و اقارب ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ کوئی اس کا روادار نہیں کہ اس کو اپنے یہاں بلائے یا اس کے یہاں جائے۔ وہ بہترین بیوی ہے تو ہوا کرے۔ اس کی وجہ سے خاندان کی ناک کٹ گئی اور عزت خاک میں مل گئی۔ اب آپ خود انصاف کیجئے اور غور کیجئے کہ یہ ناپاک جملہ بے حیا بھاگ گئی کہاں تک درست ہے۔ تو یہ تھی مرزا عظیم بیگ چغتائی کی کہانی۔ کل پھر آؤں گا۔